ان کے ساتھ آپ پیس ڈیل سائن کرتے ہیں تو اٹ انکریجز ادر فورسز ایون اکراس دی ڈیورنٹ لائن ان سائڈ افغانستان. تو یہ پھر ان کی جو فورسز ہیں یہ موبلائز ہو کے دے ول بی فائٹنگ اگینسٹ both NATO as well as Afghanistan and even in نہیں India. لیکن ڈاکٹر نثار چودھری صاحب کیا امریکنز کو پاکستانیوں کی فرسٹریشن کا احساس نہیں ہے کہ پاکستان کی مدد سے امریکہ نے طالبان کو شکست دی افغانستان میں, وہاں پہ حامد کرزئی کو لا کر بٹھایا, اور اب امریکن اور نیٹو فورسز کی ناک کے نیچے انڈیا اور حامد کرزئی صاحب پاکستان کے خلاف سازش کریں؟ کیا ہیلری کلنٹن کو یہ نظر نہیں آتا؟ نہیں, یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ امریکہ نے بھی میجر مسٹیکس کی ہیں فارن پالیسی ایشوز میں, not once but many times, and this is another one where they're misreading the ground realities, they're misinterpreting the ground realities. اور میں سمجھتا ہوں کہ this amounts to really even interference in the affairs of another sovereign nation state when you are telling people to get mobilized and criticize or offer resistance to a deal which has been sponsored and supported by the federal central authority of a sovereign nation state. تو ڈاکٹر صاحب آپ کو کیا یہ احساس ہے, آپ تو پاکستانی عوام کی نفسیات کو سمجھتے ہیں, کیا آپ کو پتا ہے کہ امریکن سیکرٹری آف اسٹیٹ پاکستانیوں کو جو کہے گی پاکستانی اس کے الٹ جائیں گے, وہ اس کو فالو نہیں کریں گے؟ I think they already have a great experience while dealing with many other countries, not only Pakistan, کہ جتنے کنٹریز پہ انہوں نے سینکشن لگائی ہیں they always backfired. They always said کہ جی جو ساؤتھ ایشیا کی نیوکلیر نان پرولیفریشن پالیسی ہے یہ ان کا سینٹر پیس ہے فارن پالیسی کا, پالیسی آبجیکٹوز کا ان ساؤتھ ایشیا. لک وٹ ہیپن ٹو دیئر سینٹر پیس ان 1998. دس از ناٹ جسٹ ون ایگزامپل. اینڈ ایٹ دی سیم ٹائم ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے اور ان کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ پاکستان شوڈ ڈو وٹ از بیسٹ فار پاکستان. پاکستان کے اپنے نیشنل سیکورٹی انٹرسٹ ہیں, پاکستان کی اپنی ریسپانسبلٹیز ہیں. جی ٹھیک ہے, میں علامہ حامد سعید قادری صاحب میں آپ سے یہاں پہ یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ ٹھیک ہے امریکہ کے خلاف پاکستان میں بہت بے چینی ہے, پاکستانیوں میں پبلک اوپین خلاف ہے, لیکن ان کا یہ کہنا کہ پاکستانی اسٹیٹ نے سیکورٹی فورسز نے سوات میں طالبان کے سامنے ایک طرح سے سرنڈر کر دیا ہے, یہ بات کچھ پاکستانی بھی کہتے ہیں, خواہ آپ ان کو مغرب زدہ کہیں, آپ ان کو لبرل کہہ دیں, آپ ان کو این جی اوز والے کہہ دیں, لیکن پاکستان میں بھی اس قسم کی آوازیں آ رہی ہیں کہ سرنڈر کیا ہے طالبان کے سامنے. دیکھیے بات دراصل یہ ہے کہ جب ساری پکچر اگر سامنے نہ ہو تو اس وقت تک بات سمجھ میں نہیں آتی. اور پاکستان جس طرح ہمارے پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر بہت شروع سے کہتے چلے آ رہے ہیں کہ امریکہ کا اس طرح کا انٹرفیئرنس جو ہے وہ اصل میں اس وار اگینسٹ ٹیررزم کو نقصان پہنچاتا ہے. وہ اس لیے کہ عوام کے اندر ایک امپریشن یہ پیدا ہوتا ہے کہ نہیں جی یہ تو دراصل آپ امریکہ کی جنگ لڑ رہے ہیں, ان کے مفادات کا تحفظ کر رہے ہیں, اور جی آپ اپنے ملک کے عوام کو ختم کر رہے ہیں. اب صورتحال یہ ہے کہ اس کو ذرا تھوڑا سا سینیریو اگر سامنے سمجھ لیں تو بہت کھل جائے گی. نظام عدل یہ ان عسکریت پسندوں کا مطالبہ نہیں تھا, یہ مطالبہ تھا بنیادی طور پر وہاں کے عوام کا, جو پہلے 69 تک وہ والی سوات کے دور میں ایک سپیڈی جسٹس کو انجوائے کر رہے تھے. جب پاکستان کے نظام عدالت میں آئے اور اس میں ایک ڈیلیڈ جسٹس کا ان کا سامنا ہوا تو ایک ریزنٹمنٹ پیدا ہوئی. یہ صورتحال تھی کئی برسوں سے, کم از کم 15 برسوں سے وہاں پہ مطالبہ چل رہا تھا. جب یہ عسکریت پسند وہاں پہ آئے تو ان کی کاروائیوں کی وجہ سے وہاں پہ کاروبار ختم ہوا, لوگوں کی جانوں کو خطرہ ہوا, لوگ مائیگریٹ کرنے لگے. ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں ان لوگوں کے خلاف ایک ریزنٹمنٹ پیدا ہونا شروع ہوئی پبلک میں. اب وہ پبلک کی ریزنٹمنٹ کو عوام, حکومت کا مقابلہ تو کر سکتے ہیں, عوام کا مقابلہ مشکل ہوتا ہے نا. تو انہوں نے یہ ایک طرح سے داؤ کھیلا کہ جی ایسا کرتے ہیں کہ یہ عوام کا مطالبہ جو ہے نظام عدل کا, اتنے برس ہو گئے حکومت اس کو پورا تو کرنا نہیں, تو اگر ہم یہ مطالبہ ہم اون کر لیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ عوام کی ہمارے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے, ہم ان کا مطالبہ دہرا رہے ہوں گے, اور حکومت چونکہ اس کو پورا نہیں کرے گی تو ان کے مقابلے میں جب ہم آئیں گے تو ہمیں عوامی تائید اور حمایت جو ہے بھرپور طریقے سے حاصل ہو جائے گی. یہ تھی اصل میں ان کی سوچ. پاکستان نے, حکومت نے ان کی یہ جو سوچ ہے یہ اس کو غلط ثابت کیا اور ان کا مطالبہ قبول کر لیا. امریکہ کو بھی ناراض کیا, اپنے الائز کو بھی ناراض کیا, سب کچھ کیا, ان کا مطالبہ قبول کر لیا. اب یہ ان کے لیے بڑی مشکل میں پڑ گئے, وہ اب کریں تو کیا کریں. وہ اس لیے کہ ہمیں امن چاہیے تھا, ہمارا اصل ٹارگٹ جو ہے وہ نظام عدل نہیں تھا, ہمارا اصل ٹارگٹ امن تھا, لوگوں کی جان مال عزت آبرو کا تحفظ ہو. اب جب یہ صورتحال اس طرح سے ہوئی تو ان کے لیے مشکل ہو گئی, اب کریں تو کیا کریں. اب اس معاہدے سے بھاگنے کے بہانے
کون تلاش کر رہا ہے. ہم یہ چیز ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں. ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اس کے دیکھیے اتنے سخت بیانات آئے حکومت کا, اس کے باوجود کوئی سخت ری ایکشن نہیں آیا, ان کو کوئی سخت جواب نہیں دیا گیا. ہم پھر بھی تحمل سے کام لے رہے ہیں. چلیں ان سے یہ آپ نے درخواست بڑا کر رہے ہیں. اچھا تجزیہ کیا. حاجی صاحب آپ اتفاق کرتے ہیں کہ بڑی حد تک محترم کے اصل مقصد امن تھا؟ دیکھیں، امن تھا. اور دوسرا یہ ہے کہ ہم نے یہ ایک غلط فہمی دور ہونی چاہیے. جیسے کہ چودھری صاحب نے بھی کہا ہے, ہم نے طالبان سے معاہدہ نہیں کیا ہے. جی ہم نے تو صوفی محمد کی تحریک سے معاہدہ کیا ہے. انہوں نے گارنٹی دی ہے ہماری طرف سے انہیں اور ان کی طرف سے ہمیں کہ معاہدہ ہوگا, نفاذ اس کا نظام عدل کا نفاذ ہوگا, حکومت نفاذ کرے گی, اور آپ نے امن دینا ہے, اپنا ہتھیار پھینکنے ہیں اور امن کے ساتھ ایک شریف شہری کی حیثیت سے رہنا ہے. اب ہم اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے ہیں, اب باری ان کی ہے. اب جو قوم کے سامنے جواب دے وہ ہے کہ آپ نے تو وعدہ کیا تھا, آپ حکومت نے آپ کا وعدہ پورا کر دیا. اب جو چھوٹی موٹی مشکلات ہیں, ٹیچنگ پرابلمز ہے, وہ کہتے ہیں ججز لائیں. اب بتائیے کہ اتنے سارے ججی جو سواد میں تو نظام موجود تھا پہلے سے قاضی کا, وہ قاضی ہم کہاں سے لائیں جو کہ ہمارے اسلامی لا پر بھی سمجھتے ہیں اور دوسرے لا پہ بھی سمجھتے ہیں, اور پھر ان کو کہیں کہ مالاکنڈ جاؤ. مالاکنڈ جانے کے لیے کون تیار ہوگا؟ یا پھر مالاکنڈ میں کہ ڈویژن میں ایسے میں لوگ مل جائیں کہ جو شریعت پر بھی پورے عبور رکھتے ہوں اور اپنے دنیاوی. ویسے اگر آپ ڈھونڈیں آپ کو مل سکتے ہیں. یہ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد کے فارغ التحصیل بہت سے آپ کو اسٹوڈنٹس مل سکتے ہیں. میں عرض کرتا ہوں, سوال یہ ہے کہ آج آپ گئے ہیں سوات, اگر میں ان کو مستقل طور پہ سوات بھیج دوں تو وہ سوات جانے سے انکار کر دیں گے, وہ مالاکنڈ جانے سے انکار کر دیں گے. دیکھیں یہ مشکلات ہیں. ہاں اگر وہ امن دے دے ہمیں, اور امن گارنٹیڈ امن ہو, یہ نہیں ہو کہ جب جی چاہے بندوق نکال کے سڑکوں پہ پیٹرول کرنے لگے اور جب جی چاہے تو گھر میں بیٹھ گئے. نہیں, امن دیں اور ریٹ آف دا گورنمنٹ بحال ہو, ریٹ آف مولانا فضل اللہ کی بحال نہ ہو, ہماری بحال ہو, تو سب جائیں گے. جی ہماری گفتگو جاری ہے. حاجی عدیل صاحب عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما یہ فرما رہے ہیں کہ ریٹ آف دی اسٹیٹ بحال کرنی ہے, وہاں پہ امن دینا ہے, تب معاملات حل ہوں گے. وہاں پہ مولانا فضل اللہ کی ریٹ کو اسٹیبلش نہیں کرنا, اسٹیٹ کی ریٹ کو اسٹیبلش کرنا ہے. اور انہوں نے یہ واضح طور پہ کہا ہے کہ پہلے ملٹری آپشن جو ہے اس کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کیا گیا. اگر طالبان نے امن نہ دیا سوات میں تو پھر ملٹری آپشن کا جو راستہ ہے وہ موجود ہے ان کے پاس. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کا دوبارہ. ویلکم بیک. گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اس وقت صرف پاکستان میں صورتحال خراب نہیں ہے, بلکہ آپ دیکھیں کہ ہندوستان جو ہمارا ہمسایہ ملک ہے, اور ہندوستان میں علیحدگی کی 2 درجن سے زیادہ تحریکیں چل رہی ہیں, اور ایک لمبی فہرست ہے کہ ہندوستان کی کون کون سی ریاست میں کتنی علیحدگی کی تحریکیں چل رہی ہیں. ابھی حال ہی میں 16 اپریل کو بھارتی ریاست چھتیس گڑھ میں جو ماؤسٹ باغی ہیں, جن کو نیکسلائسٹ بھی کہا جاتا ہے, انہوں نے بہت سے بم دھماکے کیے ہیں, بہت سے پولیس افسروں کو ہلاک کیا ہے. اور بھارتی ریاست جھارکھنڈ میں تو ایک پوری کی پوری ٹرین کو اغوا کر لیا گیا جس میں کہ 400 مسافر موجود تھے. اور اس کے علاوہ مغربی بنگال, بہار اور بھارت کی جو مشرقی ریاستیں ہیں, شمالی ریاستیں ہیں, یہاں پہ بہت وائلنس کے بہت سے واقعات ہوتے ہیں. اگر اتنے واقعات پاکستان میں ہو تو شاید پاکستان میں ایک طوفان آ جائے, لیکن اگر ہم کمپیریزن کریں تو بھارت میں اس طرح کی جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہیں یہ صرف کشمیر میں نہیں ہوتی بلکہ بھارت کی بہت سی دیگر ریاستوں میں بھی ہوتی ہیں, لیکن وہاں پر اس کو بہت زیادہ سیریس نہیں لیا جاتا. لیکن ہم کچھ اوور سینسٹیو ہیں اور ہم ان کو زیادہ سیریس لیتے ہیں. ہمیں سیریس لینا بھی چاہیے, اور یہ صرف ازیوم کر کے کہ بھارت میں بھی ہوتا ہے لہذا ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. ہمیں پریشان بھی ہونا چاہیے لیکن بہت زیادہ پینک نہیں ہمیں ہو جانا چاہیے. ہمیں اپنے آپ کو بہت زیادہ پریشان نہیں کر لینا چاہیے. میرا حامد سعید قاضوی صاحب آپ سے سوال یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ فرمایا کہ طالبان جو ہیں وہ تربیلا ڈیم تک پہنچ چکے ہیں, مارگلا کی پہاڑیاں درمیان میں ہیں, اور کچھ ہی عرصے میں وہ اسلام آباد میں بھی داخل ہو سکتے ہیں. اس بیان کا کیا پس منظر ہو سکتا ہے, کتنی اس میں سچائی ہے؟ دیکھیے جی, سچائی تو میں صحیح طور پر نہیں بتا سکتا کیونکہ وہ وہاں پہ میں خود موجود نہیں ہوں. جو رپورٹس ہیں اس کے مطابق یہ بات اس انداز سے درست نہیں ہے, لیکن یہ کہ یہ اگر جس طرح ان کا پھیلاؤ ہوتا ہے اس انداز سے اس کو بہت زیادہ بعیدست قیاس بھی آپ نہیں کہہ سکتے. یہ ایک ڈراوا بھی ہو سکتا ہے, یہ صورتحال کو کچھ میگنیفائی کر کے دکھانے کی صورت بھی ہو سکتی ہے, لیکن ہمارے لیے اس کے اندر ایک یہ پہلو بھی پوشیدہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. جو معاہدہ کیا ہے ہم نے, اگر اس کے کوئی بہتر نتائج سامنے آتے تو ہم بڑے اعتماد سے
کچھ باتیں مزید کہہ سکتے تھے. لیکن اگر بہتر نتائج سامنے نہیں آئے تو اس میں بھی ایک تخریب میں بھی تعمیر کا پہلو تلاش کرنا چاہیے نا. دیکھیے بات کر رہے تھے حاجی صاحب بھی کہ پہلے وہاں پہ فوج نے آپریٹ کیا، لیکن وہ صورتحال یہ تھی کہ فوج کو مسلسل ایک ریپلشن کا سامنا تھا. وہ لوگ کہتے تھے کہ جی ہماری فوج تو اپنے عوام کے خلاف ہی لگی ہوئی ہے. ان کو یعنی عوام کی طرف سے کوئی تائید نہیں تھی، نہ میڈیا کی طرف سے نہ عوام کی طرف سے. لیکن اب یہ جو صورت